شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن اور منتشا کی صبح حسب معمول سست روی کا شکار تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھی وہ مزے سے نوالے لے رہی تھی جب ارسل کمرے میں داخل ہوا اور اسے گھورتے ہی بول پڑا، اوئے منتشا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دیکھو ذرا، ہماری مہارانی آج یونی کے پہلے دن ہی لیٹ ہو جائیں گی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ منتشا نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ او ہو ارسل، تم نہ خواہ اتنا شور مچاتے ہو۔ اگر میں نے ناشتہ نہ کیا تو یونی میں بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاؤں گی، پھر تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اسی لیے برائے مہربانی چپ کر کے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ ارسل نے سر جھٹکا۔ میڈم، اگر ناشتہ اتنا ہی ضروری تھا تو وقت پر اٹھ جاتی، مگر نہیں، نیند پوری ہونی چاہیے نا۔ منتشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ بس بس، زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر وہ سب کو خدا حافظ بولتی باہر نکل گئی، اور وہیں سونیا بھی آ گئی جو کہ پہلے ہی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ سونیا منتشا کی بچپن کی دوست تھی جو کہ اس کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ دونوں اکٹھی یونیورسٹی آتی جاتی تھی، لیکن اس نے سبجیکٹ مختلف رکھے تھے کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں منتشا جتنی ذہین نہیں، اسی لیے میں تو صرف سادہ سادہ پڑھوں گی، ڈگری ہی تو لینی ہے بڑی کلاس کی۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی، جبکہ ارسل سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، مگر وہیں پر بیٹھا ایک شخص یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے لب بھیج گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا، مگر وہ زبردستی خود پر قابو پاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ارسل نے منتشا کو اس کی کلاس تک چھوڑا تاکہ کوئی اس کے ساتھ نیا آنے والا سمجھ کر پرینک نہ کر سکے۔ ارسل کی یونی میں خاصی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے منتشا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کال کر لینا، میں یونی میں ہی ہوں۔ او ہو ارسل، میں کون سا کوئی نرسری کی بچی ہوں جو آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ منتشا نے تنک کر بولی تھی۔ ہاں، بچی نہیں ہوں، لیکن ناسمجھی کا مظاہرہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور کلاس سے نکل گیا، مبادا منتشا یونی میں ہی نہ چپٹ کر اس کے بال کھینچنے لگ جائے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی منتشا کو ارسل کی کوئی بات بری لگتی تو وہ اس کے بالوں کی خیر نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی نوک جھوک کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ شام کو جب منتشا گھر واپس آئی تو کچھ ہی دیر میں اس کی دوست سونیا بھی پہنچ گئی۔ منتشا کہاں ہو؟ سونیا آتے ہی چلانے لگی کہ ہال میں ماہر خان کو دیکھ کر سٹل ہو گئی۔ ماہر نے بیزار سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ موبائل یوز کرنے لگا۔ سونیا جلدی سے وہاں سے غائب ہوتی سیدھی منتشا کے روم میں پہنچ گئی۔ کیا یار، میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی لیکن تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ نیچے تمہارا وہ کھڑوس کزن بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر تو میری سٹی ہی گم ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ لے بھائی سونیا بیٹا، آج تو گئی جو اتنی زور سے چلا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر منتشا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی سے آئی ہو اور ابھی ادھر پہنچ گئی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ دیکھو میری جان، میں یہاں آئی ہوں تاکہ ہم لوگ شاپنگ پر چلیں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی ہم لوگ یونیورسٹی سے آئے اور ابھی شاپنگ کے لیے تیار ہو؟ تم تو نہ تھکتی ہو، لیکن مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، اسی لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ میری جان چھوڑ دو یار، کیسے تو بوڑھوں کی طرح تھک جاتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تجھ میں کوئی بوڑھی روح چلی گئی ہے جو کہ تھکی تھکی سی رہتی ہے۔ چل
اٹھ اب زیادہ نخرے نہ کر، دیکھ ارسلان بھائی کی برتھ ڈے ہے اور میں نے ہر حال میں شاپنگ کرنی ہے اور تمہیں ساتھ لے کر ہی جانا ہے، اب جلدی سے اٹھ جا۔ نخرے نہ کرنا، تجھے پتا ہے نا میں یہاں سے ہلنے والی نہیں۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف منتشا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جیسے ہی جانے کے لیے نیچے آئی تو سامنے ماہر خان نے غور سے منتشا کو دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ گمبھیر آواز میں پوچھا گیا۔ وہ وہ ماہر بھائی، میں اور سونیا شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کس سے پوچھ کر؟ ماما ماما سے پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ماہر کے اتنا کہنے پر وہ دونوں جلدی سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی کہ مبادا کوئی اور سوال ہی نہ پوچھ لیں یا پھر جانے ہی نہ دے۔ ماہر خان منتشا کی سپیڈ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، لیکن فوراً ہی مسکراہٹ چھپا لی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ منتشا اس سے کتنا ڈرتی ہے۔ جب بھی وہ سامنے آتا تھا تو اس کی سانسیں رک جاتی تھی، وہ مرنے والی ہو جاتی تھی، تاکہ نہ جانے کیوں وہ اتنا ڈرتی تھی۔ حالانکہ ماہر نے تو کبھی اسے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ شاید وہ ماہر خان کے غصے سے واقف تھی، کیونکہ ماہر خان ایک سنجیدہ اور غصیلا مرد تھا اور غلطی سے بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا تھا، اور یہی ایٹیٹیوڈ اس کا سب میں اسے نمایاں کرتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ ڈرائیور کی جگہ ارسل کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھ دونوں حیران رہ گئیں۔ ارسل، تم مجھے نہیں پتا تھا، بابا نے تو نیا ڈرائیور رکھ لیا ہے۔ منتشا نے اس کا مذاق بنایا۔ ہاں، کہہ سکتی ہو۔ میں جب گھر آیا تو ڈرائیور کو گاڑی نکالتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو پتا چلا میڈم شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، تو سوچا کیوں نہ میں بھی ساتھ چلا جاؤں اور کچھ شاپنگ میں بھی کر لوں۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، اب جلدی سے چلو، پھر دیر ہو جائے گی۔ گاڑی بازار کی طرف بڑھائی، لیکن پیچھے ماہر جو کسی کام سے آ رہا تھا، اس نے ارسل کو ڈرائیو کرتا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لب بھینچ کر خود کا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ ایک تو یہ نمونہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا ہی پڑے گا۔ بازار پہنچ کر سونیا نے جلدی سے گاڑی سے اترتے ہی منتشا کو بھی ساتھ کھینچ لیا۔ ارسل نے بیزاری سے ان دونوں کو دیکھا اور گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ سونیا تو خوشی سے اچھلتی کودتی مختلف دکانوں میں گھس رہی تھی، جبکہ منتشا زبردستی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اسے شاپنگ سے زیادہ گھر جا کر آرام کرنے کی فکر تھی، لیکن سونیا کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑا۔ سونیا نے مختلف کپڑے دیکھنے شروع کیے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد منتشا سے پوچھتی کہ یہ کیسا ہے، اور وہ بس سر ہلا دیتی۔ ارسل بھی آ گیا اور اب دونوں کو گھورتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سونیا کو ایک خوبصورت سا ڈریس پسند آ گیا اور اس نے وہ لے لیا۔ پھر وہ لوگ جوتے اور باقی چیزیں دیکھنے لگے۔ ارسل چڑچڑا ہونے لگا تھا کیونکہ اسے شاپنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سونیا نے زبردستی اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ منتشا کو بھی لگ رہا تھا کہ اب بہت ہو چکا، لیکن سونیا کا شوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارسل نے تنگ آ کر کہا کہ بس کرو، اب مزید وقت ضائع نہ کرو، گھر چلے، لیکن سونیا نے اسے گھورا اور کہا ابھی بہت کچھ لینا باقی ہے، تمہیں جانا ہے تو جا سکتے ہو، لیکن میں تو تب تک نہیں جاؤں گی جب تک سب کچھ نہ خرید لوں۔ ارسل نے بے بسی سے منتشا کو دیکھا جو خود بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ آخرکار بڑی مشکل سے سونیا کی شاپنگ مکمل ہوئی اور وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر منتشا نے سکون کا سانس لیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، جبکہ سونیا اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سو گئے اور منتشا اپنی یونیورسٹی کا اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ منتشا نے دروازہ کھولا تو سامنے ماہر خان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر منتشا گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ اسے دیکھ کر منتشا گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا،
मेरा मतलब अच्छा तो क्या था तुम्हारा मतलब? उसे देखकर मंतशा घबरा गई। आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। माहिर ने आगे होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो मेरा मतलब था कि अगर आपको कोई काम था तो आप पैगाम भिजवा देते। क्यों? मैं खुद तुमसे मिलने नहीं आ सकता? या तुम्हारे कमरे में नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा फिर कैसे कहा? माहिर खान को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। मंतशा बिल्कुल चुप कर गई और सर झुका लिया। मैं तुम्हें ये कहने आया था कि उस अरसल से दूर रहा करो। ज्यादा उससे बात करने या उसके साथ घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी आने जाने के अलावा मैं तुम्हें दोबारा उसके साथ न देखूं। माहिर की बात सुनकर मंतशा हैरानगी से देखने लगी। क्या मतलब है माहिर भाई? वो मेरा कज़न है और अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं उसे, तुम मुझे कहोगे, उसे नहीं। इससे पहले कि मंतशा अपनी बात मुकम्मल करती, माहिर ने उसे टोक दिया। लेकिन माहिर भाई खबरदार, अगर मुझे भाई कहा तो अरसल को भाई कहा करो ना। अरसल भाई, समझ आई? मुझे सिर्फ नाम से पुकारा करो। क्यों? आप भी मेरे कज़न हैं, वो भी मेरा कज़न, और आप हैं भी तो उससे इतने बड़े। फिर मैं आपको सिर्फ नाम से कैसे पुकार सकती हूँ? क्यों? अरसल को तो तुम नाम से ही पुकारती हो। हाँ वो तो हाँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ा है, तो उसे तो मैं नाम से ही पुकारूंगी। लेकिन आप तो मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं, तो मैं आपको सिर्फ नाम से पुकारती अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। लोगों में बहुत जबान चलेगी। तुम्हारी उसे थोड़ा कम चलाया करो मेरे सामने, ये ना हो कि उससे हाथ धो बैठो। माहिर ने मंतशा की ठोड़ी पकड़कर कहा तो मंतशा बिल्कुल चुप कर गई और सर झुका लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूँ कि आइंदा तुम मुझे बिला वजह अरसल के साथ घूमती हुई नजर ना आना, वरना सजा के लिए तैयार हो जाना, समझी? मंतशा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। गुड। और उसके गाल को तपतपाते हुए माहिर खान वहां से चला गया। मंतशा ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर लंबे लंबे सांस भरने लगी और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी, जो कि अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अगले दिन सुबह मंतशा जब नींद से बेदार हुई तो उसका सर भारी हो रहा था। शायद रात की थकन अभी तक बाकी थी। उसने मुश्किल से खुद को बिस्तर से उठाया और तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे आई तो सब नाश्ता कर रहे थे। सोनिया भी वहीं बैठी मज़े से खा रही थी। मंतशा ने आकर सलाम किया और सोनिया की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम अपने घर से नाश्ता करके नहीं आ सकती फकीरनी? सुबह ही सुबह टपक पड़ी। आज का सारा दिन ही खराब गुजरने वाला है। उठते ही इस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ गई। नहीं भाई, मैंने सोचा आज नाश्ता तुम्हारे साथ करूंगी। माहिर खान, जो कि चुपचाप नाश्ता कर रहा था, एक नज़र मंतशा पर डाली और दोबारा अपनी प्लेट पर नजरें जमाए। अरसल भी वहीं पे था और मज़े से सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था। सोनिया ने खुशी खुशी मंतशा की तरफ देखा और कहा, आज तो यूनिवर्सिटी में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा फंक्शन रखा गया है जिसमें सबका हिस्सा लेना होगा और सबको अच्छी तैयारी करनी होगी। मंतशा ने हैरानी से सोनिया की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने कोई तैयारी की है, तो मैं कैसे हिस्सा ले सकती? सोनिया ने शरारत से कहा, इसलिए तो मैं तेरे साथ हूं ना, तो फिक्र ना कर, मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से सोच रखा है। तुझे सिर्फ मेरे कहे के मुताबिक चलना होगा। वैसे भी आज रिहर्सल वगैरह है, पार्टी तो 2 दिन बाद है। मैं तुम्हें मजाक कर रही थी कि पार्टी आज है, लेकिन इस पार्टी का मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि पार्टी सिर्फ आर्ट्स डिपार्टमेंट में होगी। तो मैं क्यों फिर तैयारी करूं? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए? नहीं, मैं सिर्फ वैसे ही अटेंड कर लूंगी, कोई हिस्सा विस्सा नहीं लूंगी किसी शो में। ये क्या बात हुई यार? यही बात है, अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं यूनी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अब ऐसे तो ना कहो यार। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। आप खुश? मंतशा ने गहरा सांस लिया और चुप हो गई। नाश्ता खत्म करके सब अपनी अपनी जगह से उठे। अरसल ने मंतशा से कहा, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। माहिर खान, जो कि अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहा था, उसने एक नज़र मंतशा और अरसल पर डाली, लेकिन कुछ कहे बगैर उठकर चला गया। मंतशा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और सोनिया के साथ बाहर निकल गई। अरसल पहले ही गाड़ी निकाल चुका था। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठी और यूनी के लिए रवाना हो गई। मंतशा रास्ते भर चुप थी, जबकि सोनिया मुसलसल बोले जा रही थी। अरसल भी हंसी मजाक में लगा हुआ था और दोनों मिलकर बातें कर रहे थे, लेकिन मंतशा का ध्यान कहीं और था। वो माहिर खान के रात के रवैये के बारे में सोच रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि माहिर खान की इन बातों का मकसद क्या था, क्योंकि
وہ ارسل سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر سونیا نے جلدی سے منتشا کا ہاتھ پکڑا اور فنکشن کی تیاری کے لیے اسے بھی ساتھ لے گئی۔ منتشا نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ ارے یار، تم مجھے مدد تو کر سکتی ہو نا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، اور دونوں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی اور ارسل بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ اوئے تم کدھر؟ میں بھی فنکشن اٹینڈ کروں گا، آج تو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ ارسل جلدی سے چلو، میں نے گھر جا کر بہت سارا سونا ہے، ویسے بھی رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اور خبردار سونیا، جو آج تم میرے گھر آئیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کی بات سن کر سونیا ہنس پڑی اور کہا کہ نہیں، آج میں نہیں آتی، آج میں نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ تو منتشا نے دعا کی صورت میں منہ پہ ہاتھ پھیرا اور پھر وہ تینوں گھر کے لیے نکل گئے۔ سونیا تو اپنے گھر چلی گئی، جبکہ منتشا ارسل کا بازو پکڑ کر اسے کچھ کہہ رہی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی۔ اچھا بابا، اچھا ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھیں گے، ابھی تم جا کر آرام کر لو۔ ماہر خان اپنی کمر میں بیٹھا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ کھڑکی میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ منتشا نے ارسل کا بازو پکڑا تو پکڑا کیسے؟ اس کا تو علاج کرنا ہی پڑے گا۔ اور شام کو وہ اپنے دادا جی کے کمرے میں گیا اور کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ آؤ ادھر آ کر بیٹھو۔ دادا جان، مجھے شادی کرنی ہے، آپ اسی ہفتے اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماہر؟ وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ ہاں تو میں نے کون سا روکا ہے، پڑھ لے جتنا پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کا مجھ سے نکاح کروا دیں، میں خود ہی اسے پڑھا لوں گا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ویسے بھی وہ بچی تم سے بہت ڈرتی ہے، تمہیں دیکھتے ہی اس کا سانس رکنے لگتا ہے، میں اس پر یہ ظلم نہیں کروں گا۔ سوچ لیں دادا جی، اگر آپ نے عزت سے اس کا نکاح میرے ساتھ نہ کیا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ وہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے، نہیں تو میں منتشا کو کسی بھی وقت غائب کروا سکتا ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور نہ ہی کبھی آپ لوگ ڈھونڈ سکو گے۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ منتشا صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور ضیاء صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ماہر خان کا لہجہ اور انداز انہیں اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ماہر ہمیشہ سے ضدی اور اپنی بات کا پکا تھا، اگر وہ کچھ کہہ دیتا تو اسے پورا کر کے ہی رہتا تھا۔ انہیں فکر منتشا کی تھی، جو ہمیشہ ماہر سے ڈرتی تھی، اور آج اگر اس کا نکاح ماہر سے کروا دیا گیا تو وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ مگر دوسری طرف وہ ماہر کے غصے اور دھمکی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ماہر کی بات نہ مانی تو وہ کچھ ایسا کر گزرے گا جس سے خاندان کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے سر کرسی کے ساتھ ٹکا دیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب ماہر نے نرمی سے کہا، دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کی تاریخ جلد از جلد رکھی جائے، سب حیرانی سے ماہر کو دیکھنے لگے۔ ضیاء صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے، ہاں میں نے سوچا ہے کہ نکاح اسی ہفتے میں کر دیتے ہیں۔ منتشا جو ابھی ابھی ناشتہ کرنے بیٹھی تھی، اس کی سانس اٹک گئی۔ کیا نکاح؟ کس کا نکاح؟ دادا جان نے اس سے جلدی سے پوچھا، اور سب گھر والوں کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ ماہر نے چائے کی چسکی لی، سکون سے گویا ہوا، تمہارا اور میرا۔ منتشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا دادا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اور ماہر بھائی، آپ تو میرے بڑے بھائیوں جیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح آپ سے ہو۔ ماہر کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو یہ طے ہو چکا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو۔ اور ماہر بھائی، آپ تو میرے بڑے بھائیوں جیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح آپ سے ہو۔ منتشا نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گئیں۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے بھی کچھ نہ کہا۔ دادا جان پلیز ایسا مت کریں، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اور میں ماہر بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے آنسو نکلنے کو تھے کہ ماہر نے سخت لہجے میں کہا، چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ منتشا نے کانپ کر لب سی لیے۔ سب خاموش تھے کہ تبھی ارسل نے ماہر خان کی طرف دیکھا۔ دیکھو ماہر، تم یوں زبردستی نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں چاہتی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم اپنا منہ بند رکھو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ ماہر خان نے اسے بات بھی مکمل نہیں کرنے دی۔
جبکہ ارسل لب بھیجے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر منتشا پر پڑی جو کہ آنسو بہا رہی تھی، جب ضیاء صاحب نے کہا نکاح 2 دن بعد ہوگا، تیاریاں شروع کر دو اور کوئی اس معاملے پر مزید بات نہیں کرے گا، ماہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جبکہ منتشا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ماہر خان نے ارسل پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈالی اور اٹھ کر چلا گیا۔ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی، سن لیں آپ سب۔ ارسل میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ 1-2 دفعہ تو اس کی ماں بھی اس کو بلانے آئی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ شام کو ماہر خان جب واپس آیا تو ضیاء صاحب نے اسے منتشا کا فیصلہ سنایا، جسے سن کر اس کی رگیں تن گئیں اور غصے سے مٹھیاں بھیجے وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہر خان فیملی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، انتہا کا ضدی اور غصے والا۔ اس سے سبھی ڈرتے تھے، جو بات ایک دفعہ ٹھان لیتا اسے پورا کر کے ہی رہتا۔ اس سب میں سب سے زیادہ ہاتھ ضیاء صاحب کا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اس کی ہر ضد پوری کی تھی۔ بے جا لاڈ پیار نے اسے خود سر اور ضدی بنا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے چاچو کا بیٹا ارسل تھا۔ اس خاندان میں یہ 2 ہی وارث تھے، لیکن ارسل ماہر کی نسبت خوش اخلاق اور شوخ طبیعت کا مالک تھا، اور منتشا سب سے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی، سب کی لاڈلی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس فیملی میں وہ ایک ہی لڑکی تھی۔ ارسل کی 2 بہنیں تھیں جو اس سے بڑی تھی، دونوں کی شادی کر دی گئی تھی اور اب اپنے اپنے گھروں میں دونوں بہت خوش تھی۔ ماہر نے منتشا کے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ منتشا کی تو مانو سانس ہی اٹک گئی۔ کون؟ منتشا، دروازہ کھولو۔ نہیں، میں نہیں کھولوں گی۔ منتشا، میں آخری دفعہ بول رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، نہیں تو میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور اگر میں خود آیا تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ سن کر منتشا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ماہر نے جھٹکے سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی گرفت کو سخت کیا۔ دیکھیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو تم جانتے ہی نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی شادی سے انکار کرنے کی؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، سمجھی؟ پہلے تو صرف نکاح کا سوچا تھا، اب ساتھ میں رخصتی بھی ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ لیکن ماہر بھائی، خبردار، ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہیں کھڑے کھڑے دفنا دوں گا، سمجھی؟ چپ چاپ شادی کی تیاری کرو۔ اتنا کہہ کر ماہر چلا گیا، جبکہ منتشا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ شام کو اپنی ماں کے روم میں گئی اور اس کے والد بھی کمرے میں موجود تھے۔ منتشا کو دیکھ کر آؤ آؤ بیٹا، ظفر صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا ماہر بھائی کا، پھر بھی آپ مجھے نہیں بولے۔ بیٹا، یہ بابا جان کا فیصلہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، ماہر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نہیں بابا، میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ بیٹا، اگر مجھے ذرا بھی لگتا کہ بابا جان کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں خود انکار کر دیتا، لیکن ماہر جیسا لڑکا خود میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ اسی لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ ظفر صاحب نے 2 ٹوک کہا تو وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جو کاندھے اچکا کر رہ گئی۔ منتشا آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ٹھیک 2 دن کے بعد دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منتشا کو ماہر کے کمرے میں بٹھاتے، رکی چچی جان، میں اسے لے کر اپنے نئے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ لیکن نئے گھر کیوں ماہر؟ ضیاء صاحب نے پوچھا۔ جی دادا جی، وہاں سے اس کی یونین اور میرا آفس دونوں نزدیک ہیں، اور یہ اپنی پڑھائی بھی اچھے سے کر لے گی، تو اسی لیے ہم اپنے نئے گھر میں رہیں گے۔ ویسے بھی ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ ماہر کی بے باکی پر سب چپ کر گئے، جبکہ منتشا تو نئے گھر جانے سے ہی ڈر گئی تھی۔ وہاں ماہر خان کے ساتھ اکیلی کیسے رہے گی، یہ سب سوچتے سوچتے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ماہر نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا اور گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول اسے بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی زنگ سے اڑا کر لے گیا۔ سب گھر والے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ راستے میں منتشا ڈری سہمی سانس روکے بیٹھی تھی۔ جب ماہر نے اس کی طرف دیکھا، جی تو مسز منتشا ماہر خان، کیسا لگ رہا ہے میری بیوی بن کر؟ شاید یہ فیصلہ میں اتنی جلدی نہ کرتا اگر تم ارسل سے دور رہتی۔ تمہاری ارسل کے ساتھ بڑھتی ہوئی اٹیچمنٹ کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی
तुम मुझसे दूर नहीं हुई, अब सज़ा तो बनती है ना। सज़ा का सुनकर मंतशा तो हैरान रह गई और डरते हुए माहिर खान की तरफ देखा। प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करना, आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? मैं तुम्हें हर किस्म की सज़ा दे सकता हूँ, और अगर ये नए घर में लाने का मकसद भी यही है कि कोई मुझे बहुत टोक ना सके। ये सब सुनते हुए मंतशा की सांस ही अटक गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से जदीद तर्ज के बंगले के सामने जा रुकी। माहिर ने कोई बात किए बगैर दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकला। फिर दूसरी तरफ आकर मंतशा के लिए दरवाज़ा खोला। वो हिचकिचाई, लेकिन जब माहिर ने उसे घूरा तो वो दबे पांव गाड़ी से उतर आई। माहिर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। मंतशा की आंखों में खौफ वाज़े था। ये हमारा नया घर है मिसेस माहिर खान, माहिर ने तंजिया लहजे में कहा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मंतशा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार से जा लगी। देखें माहिर भाई। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, माहिर ने एक झटके से उस पर झुका और अपनी सांसें उसकी सांसों में उलझा दी। मंतशा की सांस बंद होने लगी। माहिर को उस पर रहम नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो अपनी शिद्दत बढ़ाता जा रहा था। काफ़ी देर बाद जब मंतशा निढाल हो गई, उसके आंसू लुढ़क कर उसकी गर्दन तक आकर उसका सांस भी तकरीबन बंद हो गया, तब माहिर को उस पर तरस आ ही गया और उसने उसको छोड़ा। उसके माथे के साथ सर टिकाकर लंबे लंबे सांस भरने लगा, जबकि मंतशा की हिचकियां बन गई। माहिर ने उसके होंठों की नमी को अपने अंगूठे के साथ साफ करके उसे खुद में भींचा। देखो मिसेस मंतशा माहिर खान, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर आइंदा खुद के लिए तुम्हारे मुंह से भाई सुना तो इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी, समझी? अब जाओ कपड़े चेंज करो। इस नरमी से खुद से अलग करते हुए बोला, मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं। आपने भी वहाँ मुझे ड्रेस साथ रखने नहीं दिए। वहाँ कबर्ड में देखो, तुम्हारे लिए सारे इंतजामात किए हुए हैं। मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ तो तुम्हारी ज़रूरतों का भी तो सोचना ही था ना। अब जल्दी से चेंज करके लेट जाओ, सुबह से तुम्हारी सज़ाएं भी शुरू होनी हैं। सज़ाएं? मंतशा ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। हाँ मेरी जान, सज़ाएं, तुम्हारी नाफरमानी की सज़ाएं। चलो अब जल्दी से, इससे पहले कि खूबसूरत सज़ा मैं अभी और इसी वक्त दे दूँ। वो मायनी खेजी से कहता है तो मंतशा जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ी और एक ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई, जबकि माहिर खान अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। कुछ ही देर में मंतशा ड्रेस चेंज करके आई तो कितनी ही देर उंगलियां चटकाते खड़ी इधर उधर देखने लगी। अब क्या सारी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? अब क्या सारी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? वो मैं कहाँ सोऊंगी? मंतशा की बात सुनकर माहिर खान के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आंखों से अंधी हो? ये इतना बड़ा बेड तुम्हें नजर नहीं आ रहा? लेकिन इधर तो आप सोएंगे ना, उसने मासूमियत से कहा। मिसेस माहिर खान, अब आप इतनी भी छोटी नहीं है जिसे ये पता ना हो कि शादी के बाद मियाँ और बीवी एक ही बेड पर इकट्ठे सोते हैं। लेकिन मैं आपके साथ, लगता है तुम्हें कुछ देर पहले वाली सज़ा भूल गई है, जब दोबारा से अपने लिए मुश्किलात बढ़ाने का बंदोबस्त कर रही हो, है ना? मंतशा की बात मुकम्मल करने से पहले ही माहिर खान ने उसकी बात उचक ली। माहिर की बात सुनकर मंतशा का रंग मुतगय्यर हुआ और वो जल्दी से बेड की तरफ बढ़ी और एक साइड पर टिक कर ब्लैंकेट मुंह तक तान कर लेट गई, जबकि माहिर सर झटक कर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ माहिर खान के लैपटॉप की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मंतशा ने ब्लैंकेट के अंदर खुद को मजीद छुपाने की कोशिश की। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। कुछ देर बाद माहिर ने लैपटॉप बंद किया और एक नज़र उसकी तरफ देखा जो खुद को कंबल में लपेटे सोती होने का ड्रामा कर रही थी। माहिर ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका और लाइट ऑफ कर दी और खींचकर मंतशा को अपने नज़दीक किया। मंतशा ने मज़ाहमत की, लेकिन माहिर ने गिरफ्त को और तंग कर दिया, जिससे मंतशा को लगा कि उसकी पसलियां ही टूट जाएंगी। तो मंतशा ने मज़ाहमत करना बंद कर दी। माहिर ने मुस्कुराते हुए अपना हिसार थोड़ा सा ढीला किया और उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे सुलाने लगा और कुछ ही देर में वो सो गई। उसकी भारी सांसें महसूस करके माहिर ने उसके माथे पर बूसा दिया और ख़ुद भी आंखें बंद करके कुछ ही देर में नींद की वादियों में खो गया। सुबह होते ही मंतशा की आंख खोली तो वो उलझी हुई नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। एक पल को याद ही ना आया कि वो कहाँ है। जब याद आया तो झट से उठकर बैठी। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और माहिर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र मंतशा पर डाली। उठ गई महारानी साहिबा? अगर नींद पूरी हो गई हो मलिका आलिया की तो उठकर नाश्ता भी बना लो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है।
ناشتہ؟ میں کیسے؟ مجھے تو ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ میرا مطلب مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ کیا؟ کیا مطلب کوکنگ نہیں آتی؟ میں نے کبھی کچھ نہیں بنایا، ایک چائے کے علاوہ۔ اب کیا ساری رات ادھر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ماہر نے گہری سانس بھری اور خود کو پرسکون کیا۔ میری بات سنو، اٹھو، میں آج تمہاری مدد کر دیتا ہوں، لیکن کل سے تمہیں خود بنانا پڑے گا، سمجھی؟ جتنا جلدی ہو سکے سب سیکھ لو، کیونکہ میں یہاں تمہارے لیے کوئی ملازمہ نہیں رکھنے والا۔ سارا کام تم خود کرو گی، ناشتہ بنانے سے لے کر برتن دھونے تک، گھر کی صفائی سے لے کر میرے کپڑے دھونے اور استری کرنے تک، سب کچھ تم خود کرو گی، سمجھی؟ منتشا نے حیرانی سے ماہر کو دیکھا، جس کی باتیں سن کر اس کو جھٹکا لگا۔ وہ تو ہمیشہ ایک آرام دہ زندگی گزارتی آئی تھی، جہاں اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی کام کرنا پڑا تھا۔ یہ بات ماہر خان کو بھی اچھی طرح سے معلوم تھی، لیکن یہاں سب کچھ الٹ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہر اس سے یہ سب کروائے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، مجھے نہیں آتا کچھ بھی۔ تو سیکھ لو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہاں کوئی ملازمہ نہیں رکھنے والا، سب کچھ تم خود کرو گی، اور زیادہ بحث مت کرو، اور چلو میرے ساتھ۔ منتشا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ کچن میں پہنچ کر ماہر نے فریج سے انڈے نکالے اور گیس چلائی۔ دیکھو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس جو میں کر رہا ہوں غور سے دیکھو اور یاد رکھو، کیونکہ کل سے تمہیں خود کرنا ہوگا۔ منتشا خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ماہر نے پھرتی سے انڈے توڑے، آملیٹ بنانے لگا، ساتھ ہی اس نے روٹیاں سیکنے کے لیے توے پر رکھ دی۔ منتشا اسے تیزی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ تیار تھا اور ماہر اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا۔ کھاؤ اور اچھی طرح یاد رکھو، کل سے تمہیں یہ سب خود کرنا ہوگا۔ منتشا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دل میں ابھی بھی بے یقینی تھی کہ اس کی زندگی اتنی بدل چکی ہے۔ ماہر نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں، گھر اچھی طرح سے صاف کر لینا، کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی۔ منتشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہر کی نظریں سخت تھیں اور لہجہ وارننگ دینے والا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ منتشا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ کیسے بدل گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے برتن دھوئے، پھر گھر کی صفائی کرنے لگی۔ سارا گھر صاف کرنے میں اسے 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے اور وہ بہت تھک چکی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر لیٹ گئی اور جلدی سے تھکاوٹ کی وجہ سے سو بھی گئی۔ سوتے ہوئے اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب ماہر واپس آیا تو دروازہ کھولا، کیونکہ گھر کی ڈپلیکیٹ چابی اس نے اپنے پاس رکھی تھی، جسے استعمال کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ جب اندر داخل ہوا تو ادھر ادھر دیکھا، اسے منتشا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ پر نظر ڈالی تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ ماہر آگے بڑھا اسے اٹھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑی تو کتنی ہی دیر مبہوت سا اسے دیکھنے لگا اور شدت سے اس کے گال پر بوسہ دیا، جس سے منتشا نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھول دی اور ماہر کو خود پر جھکا دے کے ایک دم سے جھٹکے سے اٹھی۔ آپ کب آئے؟ تبھی، جب تم آرام فرما رہی تھی۔ جلدی سے مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا؟ لیکن کھانا تو میں نے بنایا ہی نہیں، منتشا منمنائی۔ کیا مطلب کھانا نہیں بنایا؟ میں نے آفس جانے سے پہلے تمہیں کہا تھا نا کہ میری واپسی تک سب کچھ تیار ہو، لیکن آپ نے تو گھر صاف کرنے کا کہا تھا۔ پورا گھر اتنی دیر سے صاف ہوا تو میں کھانا کیسے بناتی؟ او میڈم، صرف گھر صاف نہیں کرنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا اور باقی گھر کے کام بھی کرنے تھے۔ تم نے کھانا نہیں بنایا، اس کی تو سزا بھی تمہیں ملے گی، تاکہ تمہیں آئندہ یاد رہے کہ سارے کام تمہیں ٹائم سے کرنے پڑیں گے۔ منتشا نے گھبرا کر ماہر کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے مزید کوئی بہانہ بنایا تو ماہر واقعی اسے کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے گا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور نظریں جھکا کر بولی، میں ابھی کچھ بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اسے کھانا بنانے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فریج کھول کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آٹے کا ڈبہ نکالا، لیکن جیسے ہی اس نے آٹا نکالنے کی کوشش کی، وہ اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ منتشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے آٹا سمیٹنے لگی، لیکن تبھی اسے پیچھے سے ماہر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی تو ماہر کی سرد نظریں خود پر جمی دیکھ مزید پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے منتشا؟ وہ سر جھکا کر بولی، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں اور کھانا بھی بنا دیتی ہوں۔ ماہر نے گہری سانس لی، زبردستی اپنے غصے پر قابو پاتے بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو
اگر آئندہ ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب جلدی کرو اور کھانا تیار کرو۔ منتشا نے جلدی سے زمین پر گرا ہوا آٹا صاف کیا۔ پریشانی کے عالم میں کھانا بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد بھی جب کچھ نہیں بنا سکی تو رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ کچن میں آیا تو اس نے دیکھا منتشا نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے گالوں اور ماتھے پر آٹا لگا ہوا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ ماہر کو ہنسی آتی ہے، لیکن وہ ضبط کر لیتا ہے اور اس کے پاس آ کر سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ یہ کیا ہولیا ہے اور ایسے رونے کا کیا مطلب؟ ماہر نے گھراتے ہوئے پوچھا تو منتشا کی تو مانو سانس ہی بند ہو گئی۔ میرے خیال سے تمہیں میری باتوں کو سیریس نہیں لے رہی۔ 1 منٹ تم ایسے نہیں سیکھو گی، کچھ بھی تمہیں سزا تو دینی پڑے گی۔ کہنے کے ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سب جلدی سیکھ لوں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ لیکن ماہر اس کو کوئی بات نہیں سنتا اور اسے لے کر کمرے کے سامنے لے آتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے منتشا کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے پھیل جاتی ہیں۔ وہ ایک سٹور روم تھا۔ آپ مجھے یہاں بند کر دیں گے؟ ارے نہیں میری جان، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ تمہیں سٹور روم میں بند کروں۔ ماہر اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے مجھے اگلے 1 گھنٹے میں یہ سارا سٹور روم صاف ستھرا چاہیے۔ ہر چیز کو اچھے سے ارینج کر کے رکھنا، کچھ بھی بکھرا ہوا نہ ہو۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ وہ بھی 1 منٹ میں کرنا تو تمہیں پڑے گا، اور اگر نہ کیا تو پھر کل تک بھوکی پیاسی سی کمرے میں رہنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ دیکھیں ماہر، آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایک تو یہ سب اتنا سارا بکھرا ہوا ہے اور اتنا گندا بھی ہے، کتنا میں 1 گھنٹے میں تو ناممکن ہے نا۔ اور دوسری بات آپ شاید جانتے نہیں، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، ڈسٹ سے میری سانس بند ہونے لگتی ہے، مجھے سب معلوم ہے میری جانا۔ لیکن تم اتنی سی ڈسٹ سے مرنے نہیں لگی، اور میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے اور پھر تمہیں اس کی بات سن کر۔ منتشا جلدی سے سٹور روم میں چلی گئی اور صفائی کرنے لگی۔ تب تک ماہر نے کھانا آرڈر کر دیا۔ منتشا کو ڈسٹ کی وجہ سے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں اور اب سانس بھی بند ہونے لگا۔ اوپر سے اس نے بھی صبح سے صرف ناشتہ ہی کیا تھا، بھوک سے بھی برا حال تھا۔ جیسے جیسے کر کے اس نے صفائی کی، اس میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہ نڈھال ہو کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ یہاں سے نکل سکے۔ اوپر سے اس کا سانس بھی اب زیادہ بند ہو رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اوپر سے چھینکوں کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ ماہر نے ٹائم دیکھا اور ابھی تک آئی کیوں نہیں، یہی سوچتے وہ اوپر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے آسان قطع ہو گئے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور منتشا کو باہوں میں اٹھا کر باتھ روم میں لا کر اچھے سے اس کا منہ دھویا۔ ساری مٹی دھول صاف کر کے اس کی گردن تک اس کا چہرہ دھویا، پھر اسے بیڈ پر لے کر آیا۔ لیکن منتشا ابھی بھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ ماہر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی سانسیں اسے منتقل کر کے اسے انہیلر کیا۔ کچھ ہی دیر میں منتشا کی سانس بحال ہوئی تو ماہر نے اسے خود میں بھیج لیا۔ دیکھیں ماہر، پلیز مجھے معاف کر دیں، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی جس کی آپ مجھے ایسے سزا دے رہے ہیں۔ وہ سو کرتی بولنے لگی۔ ماہر کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس منتشا کو سینے سے لگائے محسوس کر رہا تھا۔ منتشا کی سانس رکتے دیکھ ماہر کی خود سانسیں اٹک گئیں۔ اسے ایسا لگا وہ بھی اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھ کر کھانا کھا لو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ منتشا ماہر کی طرف دیکھا اور کہا کھانا آپ نے بنایا؟ تو ماہر کہنے لگا نہیں، میں نے آرڈر کیا تھا۔ آپ پہلے بتائیں، آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور ویسے بھی عرصے سے میری اٹیچمنٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ مجھ سے صرف 2 سال بڑا ہے، اور پھر ارسل اور سونیا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پر ارسل نے بتایا جان سے بات بھی کر لی ہے، وہ سونیا کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر ماہر حیران رہ گیا اور منتشا کی طرف دیکھنے لگا جس نے اس بات میں سر ہلایا تو ماہر کو شرمندگی ہوئی۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، پہلے اٹھ کر کھانا کھا لو۔ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے ماہر کچن میں کھانا لے کر آیا اور منتشا کے سامنے رکھ دیا۔ منتشا کھانے لگی، تبھی اسے ماہر کا خیال آیا۔ آپ نے کھا لیا؟ مختصر جواب دیا۔ پھر منتشا نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، برتن رکھ کر چائے بنانے لگی۔ دوسری طرف منتشا کے والدین اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھے، جو 2 دن سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ نہ ہی ماہر نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس کسی کو بتایا۔ کیا ہم نے ماہر سے منتشا کی شادی کر کے صحیح کیا؟ ظفر صاحب سے منتشا کی ماں پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت تھوڑا غصے میں ہے کہ منتشا نے انکار کیوں کیا،
لیکن مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ سب سنبھال لے گی۔ لیکن مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا؟ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہوں گے، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں ملنے بھی آ جائیں گے۔ اچھا پھر وہ اسے یونی کیوں نہیں بھیج رہا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ بھائی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کی تو 2-4 دن میں چلی جائے گی، اور ویسے بھی ارسل نے 1 ہفتے کی اپلیکیشن دے دی تھی۔ تم فکر نہیں کرو اور بھتیجے کی شادی کی تیاری کرو۔ 1 آدھے دن میں ہم نے سونیا کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، بابا جان نے کہا ہے۔ انہوں نے جیسے بات ختم کی ہو اور صبح منتشا اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر لیٹ ہو گئی تو ماہر پھر غصے ہوں گے۔ وہ بڑی مشکل سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے آملیٹ بنایا، ساتھ انڈا فرائی کیا، دوسرے چولہے پر چائے رکھ دی۔ ابھی روٹی بنانے لگی جو گول تو بالکل بھی نہیں بن رہی تھی، لیکن جیسی بھی بنی وہ اسے توے پر ڈالنے لگی تو منتشا کے بازو پر توا لگ گیا، جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ماہر جو اٹھ کر منتشا کو دیکھنے باہر نکلا، اور جب کچن سے چیخ برآمد ہوئی تو فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ یہ کیا کر لیا تم نے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں نہیں بنانا آتا کچھ بھی، تو ایسے اکیلے تجربے کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کل سے میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اور بیٹھو ادھر۔ اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس سے آئنمنٹ نکال کر اس کی جلی ہوئی جگہ پر لگایا، پھر خود ہی ناشتہ بنانے لگا، جس میں اب صرف روٹیاں ہی بنانے والی تھی۔ ناشتہ بنا کر وہ ٹیبل پر آیا اور دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ماہر نے منتشا کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، تم یونی آج سے جاؤ گی یا کل؟ ماہر کی بات سن کر منتشا حیران ہوئی اور ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، ایک تو پتہ نہیں تم کس مراقبے میں چلی جاتی ہو، لیکن میری بکس تو گھر پر رہ گئی۔ وہ میں منگوا لوں گا، پھر تم کل سے چلی جانا۔ آج تم تیاری کر لو، اور ہاں ایک ملازمہ آئے گی، کھانا وغیرہ بنا دیا کرے گی اور صفائی بھی کر دیا کرے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ منتشا تو اتنے میں خوش تھی کہ اسے یونی جانے دیا جا رہا ہے، اوپر سے کام سے بھی جان چھوٹ گئی، یہ تو مطلب عید ہی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور آگے بڑھ کر جلدی سے ماہر کے سینے سے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ ماہر تو اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن پھر ماہر نے جب اس کے گرد حصار باندھا تو منتشا کو ہوش آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور سر کو جھکا کر کہنے لگی، مجھے ایکسائٹمنٹ میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ماہر نے نچلا لب دباتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہے، اب میں آفس جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد منتشا گول گول گھومنے لگی۔ واہ، شکر ہے، صبح میں یونی جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا، سونیا سے ملوں گی۔ ارسل کا سوچتی وہ چپ ہو گئی اور پھر تیاری کرنے لگی۔ اگلی صبح منتشا جلدی سے اٹھی، تیار ہونے لگی، کیونکہ آج اسے یونی جانا تھا۔ وہ خوش تھی کہ کافی دن بعد یونی جا رہی۔ جلدی ڈریسنگ کر کے اس نے دوپٹہ کاندھے پر ڈالا اور باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے دیکھا کہ ماہر ناشتہ کر رہا ہے، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے چائے بنائی اور ماہر کے سامنے رکھ دی۔ ماہر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر منتشا کو دیکھنے لگا۔ کب جانا ہے یونی؟ منتشا جو چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی چونک کر ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ جی بس ابھی، جیسے آپ کہیں گے۔ اچھا، تو میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ منتشا نے نظریں چراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ماہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چلو پھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ منتشا جلدی سے اٹھی اور بیگ لے کر اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی گاڑی یونی کے سامنے رکی، ماہر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آف ٹائم میں لینے آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ یونی میں داخل ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر سونیا ارسل کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کلاس میں جانے لگی، جب کوریڈور میں کسی نے اسے پکارا، وہ پیچھے مڑی تو ارسل کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ارسل نے آگے بڑھ کر اسے ایک بازو کے حصار میں لیے۔ کیسی ہے میری چیٹر باکس؟ میں ٹھیک ہوں ارسل، تم کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اور میں بھی یہ بتاؤں کہ ماہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ منتشا کا لہجہ لڑکھڑایا، جسے ارسل نے بخوبی نوٹ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا، سونیا آ گئی اور آتے ہی منتشا کو گلے لگا لیا۔ کمینی، شادی کروا کر بھول ہی گئی نا؟ نہ کوئی میسج، نہ کال، نہ کوئی بات ہے؟ اس کی باتوں پر منتشا مسکرا دی۔ چلو اب جلدی سے کلاس میں چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے۔ اوکے ارسل، بعد میں ملیں گے۔ سارا دن ایک دوسرے سے باتیں کرتے گزر گیا۔ جب آف ٹائم ہوا تو ارسل نے منتشا سے کہا، میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں یار، ماہر آ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا میں لینے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں باہر نکلے تو سامنے ماہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ منتشا کو ارسل کے ساتھ دیکھ 1 منٹ کے لیے
اس کی آنکھوں میں سرد مہری اتری، لیکن اگلے ہی پل سونیا کو بھی ساتھ دیکھ خود کو نارمل کیا۔ ارسل نے آگے بڑھ کر ماہر سے مصافحہ کیا۔ دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر وہ لوگ اپنی گاڑی میں چلے گئے، لیکن منتشا ڈر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار ماہر کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو کمرے میں جاتے ہی منتشا ماہر کے سامنے آئی۔ آپ ناراض ہیں؟ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ ارسل کی وجہ سے؟ ماہر نے منتشا کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بھول جاؤ، وہ سب محض میری غلط فہمی تھی، لیکن میں تمہارے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں، اس وجہ سے یہ سب مجھ سے ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو، لیکن اب تو تم بالکل پوری طرح میری ہو چکی ہو، اسی لیے اب مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اس بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو اور جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو منتشا خوش ہو گئی۔ فریش ہو کر دونوں نے کھانا کھایا اور ماہر اپنا آفس کا کام کرنے لگا۔ منتشا اس کے پاس آ کر بیٹھی، لیکن اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بولو، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ماہر، کیا ہم لوگ مما سے ملنے نہیں جائیں گے؟ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ شام کو چلیں گے۔ سچی؟ ہاں سچ میں۔ تو اب تم سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگ ادھر نہیں رہ سکتے ان سب کے ساتھ؟ نہیں میری جان، ہم دونوں ادھر ہی رہیں گے۔ ہاں ویکینڈ پر جایا کریں گے ان لوگوں سے ملنے، لیکن رہنا ہم نے ادھر ہی ہے۔ یہ سن کر منتشا چپ کر گئی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ خوشی تھی کہ چلو ویکینڈ پر تو جایا کریں گے ان سے ملنے۔ شام کو وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب منتشا اور ماہر ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تو سبھی خوشی سے اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ منتشا کی ماں نے تو منتشا کو سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا مما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد رات کا کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے فوراً بعد ہی ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو منتشا چلیں، اب دیر ہو رہی ہے۔ کیا مطلب چلیں؟ کیا تم لوگ صرف ملنے ہی آئے تھے؟ جی دادا جی، ہم صرف ملنے آئے تھے اور ہر ویکینڈ پر آیا کریں گے۔ آپ لوگ ہمیں یہاں رہنے کا مت کہنا، مجھے مجبور مت کرنا، لیکن ہر ویکینڈ پر میں اور منتشا آپ لوگوں کے پاس آ جایا کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ فورس کیا تو میں ویکینڈ پر بھی نہیں آیا کروں گا اور نہ ہی منتشا کو ملنے دوں گا۔ یہ سن کر منتشا بھی گھبرا گئی۔ ارے برخوردار، نہیں کہتے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تم لوگ خوش رہو، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ سب لوگوں سے مل کر وہ لوگ چلے گئے۔ منتشا آج بہت زیادہ خوش تھی اور اسے دیکھ کر ماہر کو بھی سکون ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ارسل اور سونیا کا بھی نکاح کر دیا گیا۔ نکاح سے پہلے پورا ایک ہفتہ منتشا ضد کر کے اپنے گھر آئی تھی اور سب کے ساتھ مل کر تیاریاں کرنے لگی۔ ماہر نے بھی اسے نہیں روکا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جب وہ گھر آئی تو ماہر نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا اور منتشا نے نظریں جھکا لیں۔ منتشا کو لے کر وہ بیڈ پر آیا اور پھر اس پر مکمل حاوی ہو کر اسے اپنے نام کر لیا۔ منتشا بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ماہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ غلط فہمیاں تمام دور ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف سونیا اور ارسل کی شادی تھی اور منتشا شادی کی ڈیٹ فکس ہونے سے لے کر شادی تک ادھر ہی رہی تھی۔ تب تک ماہر بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور شادی ختم ہوتے ہی وہ اپنے گھر آ گئی اور سونیا ارسل کے گھر یوں سب لوگ بہت خوش تھے، اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ منتشا اور ماہر کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر گئی تھی اور سب نے اپنے اپنے راستے چن لیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔